فبأي آلاء ربكما تكذبان السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں انکل جمال خان سے، ریٹائرڈ اسٹاف سارجنٹ فرام ٹورنٹو پولیس سروسز، اور ہم ایک بہت اہم موضوع پہ جو ہمارے پیرنٹس کو اکثر پریشان کرتا ہے یا پھر پیرنٹس بالکل غفلت میں ہیں، ان کو اس کے بارے میں اندازہ ہی نہیں. ہم بات کر رہے ہیں ٹارچر ابیوز فار چلڈرن ان مسلم کمیونٹی. انکل جمال نے ہمارے پچھلے سیگمنٹس میں ہم سے کچھ مثالیں ڈسکس کی اور بتایا کہ کیا پروسیس ہوتا ہے، کس طرح ابیوز کے کیسز میں پولیس اور سی ایس انوالو ہو جاتی ہے، اور پیرنٹس کو پتہ نہیں چلتا، وہ بچے فاسٹر کیئر میں چلے جاتے ہیں اور بہت اچھے حال میں نہیں ہوتے. مسلم پیرنٹس جو ہیں فاسٹر کیئر بھی نہیں پرووائڈ کرتے اور اپنے اوپر کنٹرول بھی نہیں کرتے. تو انکل، آپ کی ایکسپرٹیز کے لحاظ سے، آپ نے جو آبزرو کیا اتنے سالوں کے، آپ کیسز دیکھ رہے ہیں، کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، آپ کیا ہدایت کرنا چاہیں گے مسلم پیرنٹس کو، اسپیشلی ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے، میجورٹی اس میں اس وقت جو ہے وہ امیگرینٹ کمیونٹی ہے، یا پرانے امیگرینٹ یا نئے امیگرینٹ لیکن ہے سب وہی. تو آپ کیا ہدایت کرنا چاہیں گے ان کو کہ کیا چیز اوائڈ کریں؟ مطلب 4-5 کی پوائنٹس کیا آپ سمجھتے ہیں پیرنٹس کو یاد رکھنے چاہیے؟ سب سے پہلے میں ایک مشورہ دوں گا کہ آپ ماڈریشن میں رہیں، اعتدال پسندی، خواہ وہ مذہب کے لیے ہو یا دنیاوی معاملات کے لیے ہو. بھائی ہم فرشتے نہیں ہیں، اللہ میاں ہم کو انسان بنا کے بھیجا ہے، اس میں اچھائی برائی ہر چیز ہے. تو کوشش یہ رہے ماڈریشن کے ساتھ آپ رہیں اور آپ کے بچوں کو بھی وہی سکھائیں. ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک دعوت میں جانے کا موقع ملا تھا، تو وہاں پر وقت ہو گیا مغرب کا، تو وہ سب تیاری کرنے لگے. تو ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا 18-19 سال کا، 18-19 سال کا، ایسا نہیں کہ چھوٹا سا اتنا سا. پوچھ رہا کہ واٹس گوئنگ آن. کیونکہ اردو بولنا مشکل ہے نا بھائی، اب انگریزی زبان میں سیکھے ہیں تو بس وہی ہے سلسلہ. ماں باپ بھی ایسی کرتے ہیں بھائی، تو بچہ ہی ہے، ان سے سیکھتے ہیں نیش ٹیش. میں بولا یہ نیش ٹیش کیا ہے یار؟ تو معلوم ہے نوشاد ہے ایک کا نام اور ایک کا نام تحسین ہے. استغفر اللہ. یا محمد موہ ہو جاتے ہیں، یا محمد تابندہ ہو ٹیبس جاتے ہو ہیں جاتی ہیں. جی. رائٹ تو جی. اینی وے، تو اس وقت تو لڑکے نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہ نماز کی تیاری ہو رہی ہے. Are you kidding me? Are you going to pray right here in the living room here? This is why you are moving out, making space there to pray. تو بولا yeah, that's what we are doing. باپ نے کہا. تو بولا اس کے بعد پھر جب وہ، تو کسی نے پوچھا اس سے، بیٹے آپ کو کلمہ آتا ہے؟ تو what کلمہ، what is it؟ یہ مسلمان لڑکے کی حالت ہے. تو اس کی ذمہ داری کس کی ہے بھائی؟ نہیں، پیرنٹس کی ہے. تو پیرنٹنگ بہت ہی بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. آپ نوکری کر رہے ہیں، بچوں کو پالنے کی غرض سے آپ یہاں پر آئے، اچھے خاصے رہتے تھے ہوں گے اپنے وطن میں، مگر آئے یہاں پر ان کی فلاح و بہبودی کے لیے، وہ جذبے کے لیے، مگر یہاں آگے پورا آپ کا انویسٹمنٹ خراب ہو رہا ہے. وہ ایسے لوگ ہیں. ینگ اسٹریٹ کے اوپر آپ جائیں، اپنی لڑکیاں نظر آتی ہیں بھائی، اور یہ ونڈو شاپنگ یا شاپنگ وغیرہ نہیں، کھڑی ہیں بیک ایلیز میں وغیرہ. کیا ہو رہا ہے؟ کیا کا انٹرٹینمنٹ ہے؟ وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں آئی ہیں، کسی اور کو پرووائڈ کرنے کے لیے آئی ہیں انٹرٹینمنٹ. اب ایسے کیسز ہیں، اور میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا. کبھی خدا نخواستہ آپ کو موقع ملے، خدا نخواستہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ واقعی بھی بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے یہ. آپ جا کر دیکھیں ینگ اسٹریٹ پہ، ساؤتھ آف بلور آل دا وے کوئن اسٹریٹ تک آپ جا کے دیکھیں گے، وہاں پر جو ایسے کلبز وغیرہ ہیں وہاں پر رفتار جا رہے ہیں. عجیب ماحول ہے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ماڈریشن سے آپ جیے، خود بھی جیے، اور ان بچوں کی تعلیم تربیت پہ کیریکٹر بلڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے. جی. اچھا انکل، ہم اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بیک سٹیج کے، آپ نے ایک پوائنٹ کی تھی چیز، میں یہ دیکھتی ہوں خاص طور پہ جو ہمارے پاکستانی فادرز ہیں وہ ابھی بھی وہیں جی رہے ہیں. نواز شریف نے کیا کیا، زرداری نے کیا کیا، عمران خان نے کون سا بیان دیا، لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کے جو پالیسی میکرز ہیں وہ آپ کے اور آپ کی فیملی کو افیکٹ کرنے کے لیے کس قسم کے قانون بنا رہے ہیں، ان پہ کیا امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور وہ پھر فورسفلی خود تو گم رہتے ہیں، پھر اپنے بچوں کو بھی وہ چیز دکھاتے ہیں، لیکن یہاں زندہ نہیں رہتے. زندہ یہاں ہیں، کما رہے ہیں، یہاں ٹیکس یہاں دے رہے ہیں، لیکن رہ وہاں رہے. ٹھیک ہے.
تو ان کے بارے میں جیسے آپ نے پوائنٹ بھی کیے تھے کچھ چیزیں, تو آپ کیا ان کو نصیحت کرنا چاہیں گے کہ کیا کریں, کیونکہ ان کا کوئی حصہ نہیں ہے پھر بچوں کی یہاں کی گروتھ میں. ہاں نہیں, یہ تو بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے, کیونکہ میں وہی کیس کے پاس جاتا ہوں واپس, جو کہ میں نے ابھی حال ہی میں ڈیل کیا. وہ تھا ابھی 7 بچوں کا. تو ماں کتنا کرے گی بھائی. اب آپ سوچیں تھوڑا سا, ایک اولاد آپ کے ساتھ ہے, میاں بیوی ہیں, اور بعض وقت بچوں کی لڑکی ہو یا لڑکا, اس کے جو حرکات ہوتے ہیں شرارت کرنا یہ وہ, آپ سے سنبھلا نہیں جاتا. یقین ہی نہیں آتا کہ بھائی یہ ایسا بیوی کرتی رہی ہے گھر میں اکیلی, اور وہ آپ جب دیکھتے ہیں اس کو تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ ایسا, اور 7 بچے, اب کیسا وہ لک آفٹر کرے گی بھائی. اور اس میں کوئی 1-2 بچے بگڑ گئے تو پورے کا پورا بلیم جو ہے بیوی پہ آتا ہے. بھائی آپ کہاں تھے؟ آپ کے بھی تو بچے ہیں, آپ کا بھی تو فرض ہے بچوں کو لک آفٹر کرنا, ان کو گائیڈ کرنا, ان کو صحیح طریقے سے دین اور ایمان سکھانا. ماں تو ہے اپنی جگہ, مگر آپ کا بھی تو فرض ہے. آپ بس اوور ٹائم کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, اور پارٹ ٹائم جابس کرتے جا رہے ہیں. ارے بھائی بہت خوشی کی بات ہے, آپ ماشاءاللہ اتنے وہ ہیں کہ بھی اپنے بچوں کا, بیوی کا خیال رکھتے ہیں, مگر فرام ٹائم ٹو ٹائم شی نیڈز ہیلپ ٹو. اور بعض وقت الٹے سیدھے کامنٹ بھی ہمارے لوگ دینے لگے ہیں. اور آج کل خاص طور سے پینڈیمک میں, وہ کام پہ رہتے تھے, گھر میں کیا ہو رہا ہے, بیوی کی کس طرح سے بچوں کو ہینڈل کرتی ہے وہ, تو اب ذرا سختی کے ساتھ ہینڈل کرے تو اس پہ بھی نکتہ چینی شروع ہو جاتی ہے. ارے ایسا کیسا ہوگی, نہ ادھر کہتے ہیں نا, اردو میں کہتے ہیں نہ ادھر چین ہے نہ ادھر چین ہے, یار لیو ہر الون. جی اور وہ پھر وہ کمپلین کرنے لگتی ہیں, پھر میاں بیوی میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں بچوں کی وجہ سے. آپ نے کیا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا انکل, کہ میاں بیوی کا جو جھگڑا ہوتا ہے وہ بچوں پہ برا امپیکٹ ڈالتا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, کیا نہیں کرنا چاہیے, کس طرح اس کو ہینڈل کریں کہ بچے افیکٹ نہیں ہوں, کیونکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ بچے کال کر دیتے ہیں پولیس کو کہ آئی ڈونٹ فیل سیف ہیئر. بالکل. اور ایک کیس ایسا ہی تھا, جب پولیس پہنچی تو یہ میرے مطلب یہ سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن ہے, جو میرے آفیسرز گئے تھے تو اس وقت میں سارجنٹ تھا. یہ اتفاق سے جب آپ کہہ رہی ہیں تو وہ کیس آتے جا رہے ہیں ذہن میں, تو وہی کیس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو جب پولیس آفیسرز پہنچے تو وہ تو پہلے دروازہ کھولا ہسبینڈ, تو وہ تھوڑا سا پیا ہوا تھا, تو وہ کہتا کہ نہیں وی نیور کال یو. تو اس نے آفیسر نے کہا کہ someone call from this number, this is your phone number, right? تو yeah, but we never called, everything is okay. اور بیوی جو ہے وہ بال اٹھے ہوئے اس کے اس طرح کونے میں کھڑی ہوئی ہے وہاں پر, نہیں نہیں ٹھیک ہے, ایوری تھنگ از اوکے. اچانک اس کی نظر اوپر پڑی تو وہاں پر ایک لڑکا اور لڑکی, میرے خیال میں 10-11 سال کے, وہ جو ریلنگ ہے اس میں سے جھانک رہے تھے نیچے. تو ایک ہمت کر کے کہا کہ میں نے کال کیا. اب آپ دیکھیں نا, اپنے ماں باپ سے وہ چھپا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ غیر بن گئے, وہ ان کے لیے انسیف ہو گئے, اور وہ آؤٹ سائڈرز پہ یعنی پولیس پہ زیادہ بھروسہ کر رہے ہیں کہ ان کے نزدیک. تو اگر ایسی کوئی کال بچہ کرتا ہے پیرنٹس کی لڑائی کے ساتھ, تو انکل کیا ہوتا ہے, پھر پولیس آتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ نہیں تو پولیس آئی اندر, کہنا اٹس اوکے, جسٹ موو اسائڈ, وی آر کمنگ ان. تو وہ 2 آفیسرز آئے, اور اگر ضرورت پڑی تو فیمیل آفیسرز بھی, آپ نے دیکھا کہ 50-50 کا معاملہ ہو گیا ہے آج کل, اور اسی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ پرابلمس دونوں میں ہیں. کبھی عورتیں کاز کرتی ہیں, کبھی مرد کاز کرتے ہیں, تو پھر وہ آتے ہیں, آ کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں. تو اگر وہ کوآپریٹو نہیں ہے, ارے ایسے مثالیں ہیں بھائی کہ بیوی جو ہے اس کو پیٹ میں سے جو ہے یہاں سے خون بہ رہا ہے, اور وہ پوچھے, پولیس آفیسر نے پوچھا کہ واٹ ہیپن لیڈی, تو اس نے کہا کہ نا وہ ایکچولی آئی سلپڈ آن دا بنانا پیل. اور اس کے بعد پتا چلا کہ وہ اس کا ہسبینڈ نے اس کو اسٹارٹ کیا, بٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ایڈمٹ, کیونکہ پھر وہ ختم ہو جائے گا نا, پولیس والے اس کو لے کے چلے جائیں گے, پھر اور کون ہے گھر میں لک آفٹر کرنے والا. یہ ایسی مجبوری کے تحت بھی بعض وقت ابیوسو ماحول میں رہنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں اپنی بچیاں. بہت تکلیف ہوتی ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے. انکل ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ایک آپ ہمارے لیے 1 منٹ کا کلوزنگ میسج دے دیں انشاءاللہ, تو ہم اپنے پروگرام کو ریپ اپ کرتے ہیں. جی بس یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا, ماڈریشن کے ساتھ جینا سیکھیں,
اور خود بھی اور اپنے بچوں کو ٹرین کریں. اور یہ مذہبی یہ بھائی 5 وقت نماز پڑھنے کا جو حکم ہے اس کی وجہ ہے. اور ایسا نہیں کہ بس آئے اپنا سجدہ اور رکوع اور یہ وہ کر کے جلدی جلدی جا کے. اور ایک میں نے ایک کلپ دیکھا تھا ابھی حال میں پاکستانی, اس نے جوک کر رہی تھی لڑکی, وہ کہہ رہی تھی کہ بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں جلدی جلدی پھر گناہ کرنے کے لیے. استغفر اللہ. What kind of thinking is this? یہ جوک نہیں ہے بھائی, حقیقت میں ایسی ہو رہا ہے. 5 وقتی نمازی ہیں, یہاں پر اتنا بڑا گٹھا ہے, باہر نکلے ہینکی پینکی عاشقی چل رہی ہے, یہ پیسے فراڈ کا ہو رہا ہے, جھوٹ بولا جا رہا ہے. تو یہ چیزوں سے پرہیز کریں پلیز, کیونکہ ہم کو اسی چیزوں کا جواب دینا ہے اللہ کے پاس. اللہ کے پاس تو بات کی بات ہے بھائی, دنیا میں ہی ہم کو معلوم ہو جاتا ہے. بس ایسے مذاہب ہیں وہ تو مانتے بھی نہیں ہیئر آفٹر والی بات, ڈے آف ججمنٹ. ان کا کہنا ہے کہ یہیں پر دنیا ہی میں آپ کو ججمنٹ مل جاتا ہے. اچھا کرو گے اچھا ہوگا, برا کرو گے برا ہوگا. تو ان کا وہی عقیدہ ہے. تو کہنے کا مطلب ہمارا عقیدہ نہیں ہے, ہم کو تو یہاں پر بھی ملا گا, وہاں پر بھی پتہ نہیں کیا. اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے وہ, مگر پھر بھی ہو سکتا ہے بخش دے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا انویسٹمنٹ ہے, آپ کی اولاد ہے, ان کی بہترین سے بہترین ٹرین کریں, نہ صرف اکیڈمیکلی, اسپریچولی ٹو مینٹین اے بیلنس. یہ میرا ہے کہنا. بہت شکریہ انکل, جزاک اللہ خیر. ہم اپنے ویورز کو بات کے اختتام میں یہ بتا دیں کہ دنیا میں زندگی گزارنا اور آسانی سے زندگی گزارنا سب کو پسند ہے, لیکن اپنے آپ کو پش کر کے اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ چلنا اور ہر رشتے میں انصاف کرنا بہت مشکل کام ہے, لیکن ڈویبل ہے, کر سکتے ہیں ہم. تو جو ہمارے بہن اور بھائی اس میسج کو سن رہے ہیں, میری ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جیسے انکل جمال نے کہا کہ ماڈریشن کو اپنائیے, لیکن اس کے ساتھ اللہ کا خوف اپنے اوپر طاری رکھیے. اللہ کو جواب دہ ہونا ہے آپ کو, اور یہ جو بچے آپ کی نگرانی میں دیے گئے ہیں ان کے لیے بھی آپ کو جواب دینا ہے. یہ جو بچے ایک جاب ڈسکرپشن کے ساتھ آپ کو دیے گئے ہیں ایز پیرنٹس, آپ کو ان کے لیے جواب دینا ہے. اور اس ویسٹ میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی قدروں کو بھول جائیں, اور ویسٹ میں رہنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ سسٹم کو بالکل اپنا دوست بنا لیں. ایک پروسیس ہے, ایک طریقہ ہے جو فالو کرتی ہیں ایجنسیز, اور آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ ہر کال کے, ہر چیز کے کانسیکوینسز ہیں. یاد رکھیے, اپنے بچوں کے لیے پیرنٹنگ کیجیے ایز اے مسلم پیرنٹ, ان کے ساتھ ڈکٹیٹر نہ بنیے. دیکھتے رہیے گا, ہم انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے انکل جمال کے ساتھ اور دوسرے بہت اسپیکرز کے ساتھ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.